اے میری بیوی، اے میری بیوی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا، یا زہرا یا۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کو، اس جشن کے شرکت کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا بند متعال بار بار ہمیں یہ تمام عیدیں منانا نصیب فرمائے۔ آج آپ لوگوں نے عید زہرا کے عنوان سے جشن رکھا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں عید میلاد النبی ہوگا۔ عید زہرا یا عید شجاع ان عیدوں میں سے ہے، بلکہ دو عیدیں ایسی ہیں جس کو کوئی بھی منافق نہیں منائے گا۔ فرماتے ہیں معصوم کہ عیدیں سب منا لیتے ہیں لوگ، عید میلاد النبی بھی لوگ منا لیتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ سب مسلمان مناتے ہیں، لیکن کہا کہ دو عیدیں ایسی ہیں جس کو کوئی منافق کبھی بھی نہیں منائے گا۔ ایک عید غدیر، دوسری عید زہرا۔ عید غدیر کو جس کے پاس ایمان ہوگا، ولایت ہوگی، وہی منائے گا کیونکہ عید ولایت ہے۔ عید زہرا کیونکہ عید شجاع ہے، اس لیے صرف اس کو مومن ہی منائے گا۔ تو بہرحال مناسبتیں بہت زیادہ ہیں یعنی اس عید کے اوپر، کیونکہ ایک تو 12ویں امام کی تاج پوشی ہے، عید غدیر پہلے امام کی تاج پوشی ہے، اور عید زہرا آخری امام کی تاج پوشی ہے۔ وہاں پہ ولایت کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہاں پہ ختم ولایت ہو رہا ہے۔ تو بہرحال تاج پوشی ہے، بار علیہ السلام کی ولادت کی تاج پوشی ہے، ان کی ولایت کی اور ان کی امامت کی تاج پوشی ہے، اس لیے بہرحال عید زہرا کا اس کو عید شجاع۔ اور دوسری اس کی مناسبت ہے کہ یہ پہلا دن ہے کہ جہاں پہ اہل بیت نے واقعہ کربلا کے بعد خوشی منائی ہے۔ دیکھیں غم میں سب شریک ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، سب کے سب جو ہے نا غم میں سب شریک ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی محلے سے گزر رہا ہوگا کہ وہ ان کے چلے غم میں آ جاتے ہیں۔ خوشی میں صرف اپنے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ خوشی میں پتہ چلتا ہے کہ کون چاہنے والا ہے، کون حسد کرنے والا ہے۔ جب انسان کو ترقی ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، گھر میں کوئی اچھی مناسبت ہو، بچے کی شادی ہو، تو بہت سے اپنے بھی ناراض ہوتے ہیں، ارے ان کے ہاں تو شادی ہے۔ اہل بیت کی خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے، اس لیے ان کی خوشیوں میں کبھی غم نہیں منانا چاہیے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہ کہے کہ کوئی ان کی خوشی کے اندر کبھی کہے کہ نہیں میں تو خوش نہیں منا رہا ہوں، میں تو ابھی بھی غم میں ہوں، نہیں، بلکہ ان کی خوشی میں زیادہ خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اہل بیت کی خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد پہلی بار اہل بیت علیہ السلام نے خوشی منائی ہے، نہ جانے کیسی خوشی ہوگی کہ اہل بیت خوشی منا رہے ہیں۔ اور واقعہ کربلا کے بعد جو خوشی ہی نہیں مناتے تھے، یہاں تک کہ چوتھے امام فرماتے ہیں، کہا کہ آج پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیجیے کہ گھر میں میٹھا بنائیں، اپنے بالوں کو سنوار لیں، کیونکہ اپنے بال نہیں سنوارتی تھی بیویاں، گھر میں میٹھا نہیں پکتا تھا، خوشبو نہیں لگاتی تھی، تو کہا کہ سب سے کہیں کہ اپنے بالوں کو سنواریں، سب کے سب سے کہیں کہ گھر میں میٹھا پکائیں، کیوں؟ کیونکہ آج، کہا کیوں آج کیا بات ہے؟ کہا کہ آج عمر سعد کا سر آیا ہے۔ اور بہت سی مناسبتیں جو وہاں نہیں منائی جا سکتی تھی وہ اس خوشی پہ منائی جاتی ہیں، تو عمر سعد کا سر آیا۔ پہلی بار کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد خود مسکرائے، جو روتے رہتے تھے ہمیشہ، پہلی بار مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا، جو سر لے کے آیا تھا نا، 3 سر لے کے آیا تھا، اس میں عمر سعد کا سر تھا، تو کہا کہ مختار سے کہو ہرملا کا سر کب بھیجے گا۔ آغائے خوئی نے پوری ایک بحث کی ہے، ابھی مولانا نے پوری مجلس پڑھ دی، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ایک جو دلیلیں انہوں نے پیش نہیں کی میں صرف اس کو طرف اشارہ کروں گا۔ آغا خوئی سے پوچھا گیا، اور انہوں نے اپنی رجال میں پوری بحث کی، علم رجال کے اندر، کہا کہ آغا کیا دلیل ہے کہ مختار کہ دونوں طرح کی حدیث ہے نا، مدح میں بھی ہے، مذمت میں بھی ہے، ان کی تعریف بھی کی ہے، ائمہ نے ان کو پریز بھی کیا ہے اور ان کے خلاف بھی بولا، تو کہا کون سے تقیے پہ ہیں، جس میں تعریف کی ہے وہ یا جس میں مذمت کی ہے وہ؟ تقیے پہ محمول ہے نا، کوئی ایک تقیے پہ ہے، یہ پوری سلسلہ وارہ حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، تو کہا کون سی؟ کہ دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ امام معصوم کیونکہ معصوم ہے، اگر وہ راضی نہ ہو کسی کام پہ تو انکریجمنٹ جائز نہیں ہے۔ نہیں میں سمجھا سکا، کسی غلط کام پہ حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں ہے امام معصوم کے لیے، حتیٰ امام معصوم کے کسی مومن کے لیے بھی، تقیہ میں بھی کسی غلط کام پہ انکریجمنٹ جائز نہیں ہے۔ اب امام سجاد کہہ رہے ہیں مختار سے کہو ہرملا کا سر کب بھیجے گا،
یہ حوصلہ افزائی کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں میں اس فعل پہ راضی ہوں. یہ حوصلہ افزائی ہے, یہ انکریجمنٹ ہے. یہ انکریجمنٹ بتا رہی ہے کہ امام راضی تھے. کیا ہاں مختار سے کہو کہ کب سر بھیجے گا, اس کا مطلب ہے راضی ہیں, تبھی تو کہہ رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں. پھر آخری دلیل جو آپ نے دی ہے اس میں ایک دلیل پیش کی ہے, کہا کہ انسان کی زندگی میں انسان تعریف کر سکتا ہے تقیتاً, لیکن اس کے مرنے کے بعد تقیتاً تعریف نہیں کی جاتی. جب حضرت مختار کی شہادت ہو گئی تھی تو امام سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا مختار کی شہادت ہو گئی. امام نے کہا رحم اللہ مختار, خدا رحمت نازل کرے مختار پہ, اس کی وجہ سے ہماری بیویوں نے اپنے بال سنوارے تھے. اس نے بنی ہاشم کی مسورات کو خوشی منانے کی موقع مہلت فراہم کی تھی, خدا رحمت نازل کرے مختار پہ. کہا یہ مرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ صرف اس کے لیے کی جاتی ہے جس سے انسان راضی ہوتا ہے, کسی غلط آدمی کے لیے کبھی دعا نہیں کرتا. دعائیں یہ جملات امام کے, ہمارا اور بہت سی دلیل پیش کر سکتا ہوں. تو یہ 3 مناسبتیں ہو گئی, ان سب کی توجہ ہے تک میرے ساتھ کہ پہلی مناسبت تو تاج پوشی ہے 12ویں امام اسلام کی. دوسری بہرحال یہ جو سر آئے ہیں شہداء کے. تیسری کہ اہل بیت علیہ السلام نے خوشی منائی ہے. چوتھے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 9 یا بلکہ 10 ربیع الاول کو جناب سیدہ خوشی منایا کرتی تھی, اسی لیے اس کو عید زہرا بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ وہاں کی کربلا سے پہلے کہ آپ فرماتی تھی کہ 10 ربیع الاول کو شاید حدیث میں ملتا ہے جناب رسول خدا کی جناب خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی تھی, تو اس کو بھی یہاں پہ لا کے منایا جاتا ہے کہ 9 ربیع الاول کی بی بی 9 یا 10 ربیع الاول کو خوشی مناتی تھی. کہ کہتی تھی کہ آج کا پوچھا بی بی آج کیا بات ہے, خوشی کیوں منا رہی ہیں, آپ گھر میں میٹھا بنا ہوا ہے. کہا کہ آج میرے بابا کی میری مادر گرامی سے شادی ہوئی تھی, تو اس شادی کی وجہ سے میں خوشی منا رہی ہوں. تو 4 مناسبتیں. اس کے علاوہ بہرحال اور بھی مناسبتیں ہیں جو آپ لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں آ جائیں گی. ایک نعرہ بھی لگ چکا تھا پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے کہ کہاں سے کہاں مناسبتیں لے کے جائی جاتی ہیں تاکہ وہ ذہن میں رکھی جائیں اور اس کے حساب سے پھر خوشی منائی جاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ آج دشمن ایسے ایسے دشمن دنیا سے گئے ہیں جن کو فرعون آل محمد بھی کہا گیا. محمد و آل محمد کے اوپر جس نے فرعون کا کردار ادا کیا ان کے خلاف, وہ دنیا سے گیا. تو اس لیے وہ سارے کی ساری خوشیاں 9 ربیع